لوگ شکوا کرتے ہیں بیٹے جمع ہو گئے، بیٹیاں جمع ہو گئیں، ہم نے محنت سے پالا پوسا، حلال رزق کما کے کھلایا، اور آج بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ ہماری قدر نہیں کرتے، ہم انہیں جو بات کہتے ہیں ہماری بات مانتے نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہوں گا، ہو سکتا ہے کہ شاید میرے کہنے کا انداز درست نہ ہو، اس باپ کے کہنے کا انداز درست نہ ہو، وہ انداز کوئی ایسا اپناتا ہو جس سے تربیت نہ ہو رہی ہو، بلکہ مد مقابل اسے اپنا دشمن سمجھ کے اس کی بات کی مخالفت کرنے پہ اتر رہا ہو۔ باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو دوست بنا کے الگ اسے سمجھائے، اماں کو چاہیے اپنی بیٹی کو سہیلی بنا کے الگ اس کی تربیت کرے۔ جب باپ اور ماں کا مزاج ایسا ہو جائے گا تو بیٹے بیٹیاں باتیں بھی سمجھیں گی اور ماں باپ کی عزت و توقیر کو بھی مد نظر رکھیں گی۔ اولادیں جب جمع ہو جائیں تو پھر ان کی تربیت کے انداز بدل جاتے ہیں۔ جب چھوٹے ہوں بچے ان کی تربیت کے انداز اور ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ اولادوں کو کس کس انداز میں لے کے چلنا ہے، ہر نہج پہ لے جا کے اس کو سمجھانے اور تربیت کرنے کا مزاج اپنانا ہے۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بندہ حضور کی سیرت کو پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تو دیکھیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں ہیں، ایک بدو آیا جسے نہیں پتا تھا کہ یہ صحن مسجد نبوی کا ہے، اس نے آئیں بائیں دائیں کچھ بھی نہ دیکھا، وہ ایک جگہ پہ بیٹھا، اس نے پیشاب کر دیا مسجد کی حد۔ صحابہ اس کی جانب لپکے، قریب تھا کہ صحابہ اسے مارتے کہ تمہیں نہیں پتا یہ مسجد کا حصہ ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ اسے نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہی ہو نیکی کرنا اور محبت رکھتے ہو تو پھر ایسا کرو، مسجد کے اس حصے کو صاف کرو۔ حضور نے ان سے کہا کہ تم مسجد کے حصے کو صاف کرو۔ اس بدو کو جو لائن تھا اسے ڈانٹا نہیں، اسے رسوا نہیں کیا۔ کس لیے حضور نے رسوا نہیں کیا؟ میرے آقا جانتے تھے آج اسے میں رسوا کر کے مسجد سے نکال دوں گا، یہ کبھی دوبارہ مسجد میں آئے گا نہیں، یہ مسجد میں دوبارہ لوٹے گا نہیں۔ کیا حضور نے پیغام دیا کہ کسی کو نیکی کے راہ پہ لانا ہو تو بسا اوقات اس کی ایسی کیفیتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور تربیت کرنی بھی مقصود ہو تو اس انداز میں تربیت کی جائے کہ تربیت بھی ہو جائے اور بندہ بھی نہ بھاگے۔ اس انداز میں تربیت کرنی چاہیے۔ اگر ایک عام شخص مسجد میں پیشاب تک کرے تو حضور اسے بھی معاف کریں۔ بیٹے سے غلطی ہو جائے ابا اسے معاف نہ کرے، بیٹی سے غلطی ہو جائے اماں اسے معاف نہ کرے، کہے کہ اسے گھر سے نکال دو، اس سے تعلق توڑ دو، تو پھر وہی اولادیں عزت نہیں کرتی، پھر مسائل بڑھتے چلے جاتے۔ اس لیے اپنے اندازوں کو بدلنا ہوگا، ہم نے اپنے انداز کلام کو بدلنا ہوگا، پھر جا کے تربیت کی راہوں کی طرف ہم بڑھیں گے، پھر سمجھ آئے گی کہ کس طرح ہم نے ان کو سنوارنا ہے اور ان کی تربیت کرنی ہے۔